مقدمہ ذو القعدہ اسلامی تقویم کا چوتھا مہینہ ہے جو حج کے مہینوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اس مہینے میں قربانی کا خصوصی اہتمام نہ صرف ایک شرعی فریضہ ہے بلکہ اس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلو بھی بہت اہم ہیں۔ اس تحریر میں ہم تفصیلات جانیں گے کہ ذو القعدہ میں قربانی کی تیاری کیسے کریں تاکہ یہ عمل ہر اعتبار سے مکمل اور قبول عام ہو۔ ایک ذو القعدہ کا تعارف اور فضیلت۔ ذو القعدہ کا مقام اسلام کے 44ویں مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حج کے مہینوں میں پہلے 3 میں سے دوسرا مہینہ دو فضیلت، نیکی اور عبادات کا بڑھایا ہوا ثواب۔ قرآن و حدیث میں ذو القعدہ کی تعریف اور قربانی کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں کی گئی عبادتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ 2 نیت اور روحانی تیاری۔ 1 صحیح نیت کا اہتمام۔ قربانی سے پہلے دل میں خالصتنا اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کر دنوں دکھوں اور خواہشات سے دل کو پاک کریں۔ 2 توبہ و استغفار۔ تمام گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کریں تاکہ قربانی کا عمل قبول ہو۔ 3 عبادات میں اضافہ۔ نوافل، روزے اور تلاوت قرآن میں اضافہ کر فقراء و مساکین کی مدد کے لیے صدقہ کریں۔ 4 خاندان کو باور کرائیں۔ اہل خانہ کو قربانی کی اہمیت، حکمت اور اس کے روحانی فوائد سے روشناس کرائیں۔ 3 مالی و انتظامی تیاری۔ بجٹ کا تعین۔ اپنے مالی حالات کے مطابق قربانی کا اخراجات طے کریں۔ خرچ جانور قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم اور احسان کرنے والوں کے اخراجات شامل کریں۔ 2 جانور کے انتخاب کے لیے فنڈ جمع کرنا۔ اگر اجتماعی قربانی کرنی ہے تو باہمی تعاون سے رقم اکٹھی کریں۔ 3 رفاہی اداروں کے ساتھ رابطہ۔ معتبر رفاہی اداروں مقامی مساجد کے ساتھ تعاون کریں۔ دور دراز کے محروم خاندانوں تک گوشت پہنچانے کے منصوبے بنا۔ پیشگی بکنگ۔ مقامی عیدگاہ منڈی میں جانور بک کروانے کا بندوبست کریں تاکہ آخری لمحے کی بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے۔ 4 جانور کے شرعی معیار۔ عمر کا معیار۔ بکروں کے لیے کم از کم 1 سال اتنی مقدار کے دانے نکلنے تک عمر۔ بڑے جانور گائے بھینس کی عمر کم از کم 2 سال۔ 2 صحت و خوبصورتی۔ جانور میں کوئی چشم زدگی، تیزاب زدگی، قابو سے باہر چلنے کوئی معذوری نہ ہو۔ صنف ستھرا اور مناسب خوراک والا جانور منتخب کریں۔ 3 مالکیت۔ جانور آپ کی ملکیت ہو یا کسی کے ساتھ مشترکہ ملکیت واضح ہو۔ 4 فتوی اور اجماعات۔ مختلف فقہی مکاتب کاف بڑیے مطابق چند معمولی فرق پائے جاتے ہیں جیسے فرق حنفی اور شافی میں سن کی مقدار وغیرہ۔ ان کے مطابق عمل کریں۔ 5 جانور کا طبی معائنہ۔ ماہرین جانوروں کا معائنہ۔ کسی ماہر تجربہ کار قصاب کی خدمات لیں تاکہ جانور کی صحت کا معائنہ ہو سکے۔ 2 خوراک اور چارہ۔ قربانی سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے سے جانور کا حسب ضرورت چارہ بڑھائیں تاکہ طاقتور اور تازہ دم ہو۔ 3 حفاظتی ٹیکے۔ اگر علاقہ میں کسی بیماری کا خطرہ ہو تو ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ 4 پانی کی دستیابی۔ جانور کی صحت کے لیے ہمیشہ صاف پانی فراہم کریں۔ 6 قربانی کا صحیح وقت۔ 1 وقت کا دائرہ۔ قربانی صرف روز عید یوم النحر کے بعد ذو الحجہ کی دفتری سحری طلوع فجر سے شروع ہو کر 3 روز یوم تشریق غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ 2 ذو القعدہ کی تیاری۔ ذو القعدہ میں قربانی کی تیاری کا عمل شروع ہوتا ہے لیکن ذاتی قربانی ذو الحجہ کی عید کے دن انجام دی جاتی ہے۔ 3 اجماع اور احتیاط۔ اگر کسی وجہ سے عید کے دن جانور ذبح نہ ہو سکے تو روز بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ 7 ذبح کا صحیح طریقہ۔ ذبح کا اہتمام۔ صاف جگہ منتخب کریں جہاں گوشت آسانی سے تقسیم ہو سکیں۔ کے ساتھ جانور کو قبل ذبح آواز کسی تکلیف سے بچا۔ شرائط ذبح کرنے والا بالغ مسلمان ہو یا وہ کتابی اہل کتاب ہو جسے شرنا ذبح کرنے کی اجازت ہو۔ تیز اور مناسب آلہ استعمال کریں تاکہ جانور کو زیادہ درد نہ ہو۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ ادا کر کے گلا کاٹ۔ 3 احکام۔ جانور کے تمام رگوں اور حرکیات ونڈ پائپ جگیالر وینس کو قطع کریں تاکہ جلد وفات ہو۔ سلوہے اریڑ کی ہڈی نہ کاٹیں۔ 8 گوشت کی صفائی اور تقسیم۔ صفائی کا اہتمام۔ گوشت کو صاف پانی سے دھوئیں اور مناسب انداز سے اسٹور کر سولاجا فریزر برتن میں برف لگا کر ذخیرہ کریں۔ 2 تقسیم کے اصول۔ سنت نبوی کے مطابق قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ 1 خود اور گھر والوں کے لیے۔ 2 رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے۔ 3 مسکین و محتاجوں کے لیے۔ 3
मुआशरा में बांटना मकामी मसाजिद रिफाही इदारों और मोहताज इलाकों में गोश्त पहुंचांगरम खाना तैयार करके भी तकसीम किया जा सकता है। नौजाबित अखलाक और मावलियत एहतराम जानवर को ज़बह से पहले तकलीफ न पहुंचाएं, महफूज और साफ सुथरे माहौल में ज़बह करें। 2 माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ खून और फुजला मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा साइकिल कूड़ा क्रिकेट के उसूलों का ख्याल रखें। 3 हक अल्लाह और हक़्क़न-ए-इबादुल्लाह के हुकूक अदा करें और लोगों के हुकूक भी पूरे करें, यानी किसी के माल में नाजायज़ हाथ न डालें। 10 रूहान फ़वाइद और दुआएं कुर्बानी की बरक़ात, अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत, नेकियों में इज़ाफ़ा, अहले ख़ाना में महब्बत और ताउन का फ़रोग़। 2 ख़ुसूसी दुआएं क़ब्ल ज़बह और बाद ज़बह, मुख़्तसर दुआएं जैसे बिस्म अल्लाह वल्ले अलिफ़ुबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मनी। 3 अहाई संत इस अमल को पैगंबरन इस्लाम की संत जानकर आगे नस्लों तक पहुँचाएं। 11 आम मसाइल और एहतियात। 1 माली दिक्कतें, अगर कुर्बानी के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो तो सदका जारिया करें। इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम करें। 2 सेहत के मसाइल, ज़बह के बाद सफाई में हाथों की गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचीं, दस्ताने पहन। 3 मुआशरती हम आहंगी, किसी भी तनाज़े से बचकर बाहमी महब्बत और ताउन को बरकरार रुके। अख्तामा ज़ुल्क़दा में कुर्बानी की तैयारी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने और बंदगान खुदा की खिदमत करने का ज़रिया। हयास में शरई अहकाम, रूहानी तैयारी, माली और इंतज़ामी बंदोबस्त और इखलाकी उसूल सब यकजा है। अगर हर मुसलमान उन निकात पर अमल करे तो कुर्बानी का ये अजीम अमल दरअसल अल्लाह की रज़ा का बेहतरीन ज़रिया बन जाएगा और पूरी मुआशरत में महब्बत और भाईचारा फ़रोग़ पाएगा। अल्लाह हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हमें इस राह पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। ज़ुल्क़ में कुर्बानी की तैयारी। जामे रहनुमाज़ुल्क़ हिजरी कमरी साल का 11वां महीना है, जिसके बाद ज़ुल्हज्जातू का महीना आता है और इसमें ईद अल-अज़हा यानी ईद कुर्बानी मनाई जाती है। अगरचे कुर्बानी का अमल ज़ुल्हज्जातू के उशर ज़ुल्हज तक महदूद है, लेकिन इसकी तैयारी ज़ुल्क़ के महीने में शुरू कर देना बहुत ज़रूरी है ताकि दीनी शराइत, माली तदबीर और अमली इंतज़ाम सब ठीक तरीके से हो सकज़ल में ज़ुल्क़ में कुर्बानी की तैयारी के तमाम पहलू तफसील से बयान किए गए हैं। एक नीति और रूहानी तैयारी। नियत का खुलूस, कुर्बानी करना अल्लाह ताला के करीबी कुर्बत का ज़रिया है, इसलिए नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। हर अमल में खुलूस लाजिम है। लम तज़किया अहादीस व फ़िक़ही कुतुब में कुर्बानी के मसाइल व मसाइल अल-शरिया का मुताला करें। कौन कुर्बानी वाजिब है, मंदूब, वाजिब, फ़र्ज़, निसाब की हद क्या है, शरात, जानवर, उम्र, सेहत, शरानदीन। दीनी इखलास, इबादत के साथ सदका और खैरात का जज्बा मजबूत करें ताकि कुर्बानी का गोश्त मोहताजों और रिश्तेदारों में तकसीम करने में खुशी महसूस हो। 2 माली और माशी मनसूबा बंदी। निसाब का तयन चुनाचा जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, इसका माल निसाब से ज़ायद होना चाहिए। इंसाब की रकम बाकायदगी के साथ मार्केट की कीमत के मुताबिक तब्दील होती रहती है, लिहाजा ज़ुल्क़ के आगाज़ में निसाब की जदीद मिक़दार दरियाफ्त करें। बजट और बचत मान, ज़ुल्क़ से पहले माहाना अखराजात का तखमीना लगाएं। रोज़ाना/हफ्तावार बचत का हदफ मुकर्रर करें। बैंक अकाउंट अलहदा बैलेंस में कुर्बानी के अखराजात महफूज करें। कर्ज़ और किस्त, बेहतर है कि कुर्बानी के लिए कर्ज़ ना लिया जाए। अगर वक्ती तौर पर कर्ज लेने का इरादा हो तो इसकी वापसी के मुतबादिल मंसूबे पहले से रखें। 3 जानवर के इंतखाब के शराइत व ज़वाबित। शरात नशरिये 1 चारपाई, गाय, बैल, भैंस की उम्र कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए। 2 ऊँट की उम्र 5 साल उसके बराबर घोड़े की उम्र मुनासिब होती है। 3 बिकरी बकरा की उम्र 1 साल इसके करीब होनी चाहिए। 4 जानवर को किसी किस्म का ऐब, अंधापिन, एक टांग, लंगड़ी, सुआन होना ना हो। सेहतों में जानवर का सर बेड़ा और साफ हो, जिस्म पर कोई खाली जख्म ना हो। वज़न सेहत के मुताबिक हो। कनवारी हजरी जानवर बाज़ ममालिक में आला कीमत वाले जानवर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मगर शरीयत सिर्फ ऊपर दिए शराइत पर अमल करती है। 4 जानवर की खरीदारी और देखभाल। नीलामी बमुकाबला बराह रास्त खरीदारी में उम्मी मंडी/नीलामी में जानवर मुंतखब करें। फार्म हाउस अच्छी शोहरत वाले फरोश से बराह रास्त लेना ज़्यादा महफूज होता है। जानवर की शनासाई दस्तावेज़ात बेचने वाले से रसीद सर्टिफिकेट लें जिसमें उम्र और वज़न दर्ज हो। ग़िज़ाइयत और खुराक। ज़ुल्क़ के इब्तिदाई दिनों में जानवर को अच्छी चारा और अल्फ़ दे मदनियात और विटामिन्स मिलाने से जानवर सेहतमंद रहता है। सफाई
صفائی ستھرائی باکس ابان روزانہ صفایا کریں، پانی کا باقاعدہ انتظام رکھیں، طبی معائنہ کسی مستند ڈاکٹر ویٹرنری سے تب معائنہ کروائیں تاکہ بچی وزن اور صحت کی تصدیق ہو جائے۔ ذبیحہ سلاخ کاری کی تیاری، ذبیحہ کے آلات تیز اور صاف دنڈا، چھری، بلاک تختہ، پلاسٹک ادھات کے ڈبے، گوشت رکھنے کے لیے رسیوں اور برسیاں کا انتظام، ذبیحہ گاہ کی صفائی، دیواریں اور فرش آسانی سے دھل سکیں، رسائل اور خون بہاؤ کے لیے مناسب ڈرین، مجازی اجازت نامہ۔ بعض علاقوں میں ذبیحہ کے لیے مقامی انتظامیہ کا اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ حلال و طیب نیت کے بعد اللہ اکبر کا ورد، ذبیحہ مسلمان اہل کتاب کے ہاتھ میں جانور کے گلے کی رگوں کو صحیح طرح کاٹنا۔ 6 قربانی کے گوشت کی تقسیم اور تقسیم کا نظام، تقسیم کے اصول سند کے مطابق قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے: 1 گھر والوں کے لیے، 2 رشتہ داروں و دوستوں کے لیے، 3 محتاج و مساکین کے لیے۔ پیکیجنگ و تحفظ، گوشت کو بلاک آفسٹس پر رکھ کر منجمد کرنا بہتر، انفرادی پیکٹ بنانے کے لیے سطح صاف رکھنے کا اہتمام، لوکل ویلفیئر تنظیمیں اگر جلد تقسیم ممکن نہ ہو تو مقامی رضاکار تنظیم کے ذریعے عطیہ کر سکتے ہیں۔ لیبلنگ، ہر پیکٹ پر واضح لکھا ہو قربانی کا گوشت اور تاخن قربانی، ساتھ ماحولیات اور صفائی کا خیال، خون کا ضیاع، خون کو گندے پانی میں نہ بہائیں بلکہ ضابطے کے مطابق جمع کریں۔ چتروں کمپوسٹ میں استعمال ممکن ہو تو مقامی حکام سے اجازت لی۔ کھالوں کا انتظام، کھالوں کو مقامی قالین سازوں صنعتی اداروں کو بطور چرم بیچی۔ صفائی کے طریقے، ذبیحہ کے بعد مٹی اور سینٹ کے ساتھ کلیننگ پاولا صابن کا استعمال، ڈرین کو بلاک کرنے سے بچنے کے لیے گہرے نالی انفراسٹرکچر کا خیال رکھ۔ 8 قانونی و انتظامی منصوبہ، مقامی قوانین، ہر شہر میں ذبیحہ کے قواعد مختلف ہو سکتے ہیں۔ مخصوص مقامات پر قربانی کی اجازت، خانہ قربانی کے خلاف پابندی، شفاف خرید و فروخت، رسید و بل رکھیں تاکہ بعد میں کسی شکایت سے بچا جا سکے۔ رضاکار تنظیموں سے رابطہ، اگر خود قربانی نہ کرنی ہو تو معتبر تنظیموں کے ذریعے کوریئر قربانی کا انتخاب، انشورنس اگر دستیاب ہو۔ بعض فارم ہاؤس جانوروں کے نقصان کی صورت میں انشورنس فراہم کرتے ہیں۔ 9 کمیونٹی اور سماجی پہلو، جماعتی قربانی، گاؤں برادری کی سطح پر مل کر زیادہ جانوروں کی خریداری ہو سکتی ہے۔ تعلم و تربیتی ورکشاپس، ذوالفطر کے پہلے ہفتے میں فقہی اسکالر سے درس، شرعی ذبیحہ و تقسیم کے عملی کورسز۔ شکریہ اور تذلیل، قربانی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اجتماعی دعا میلاد کا اہتمام۔ اختتامیہ، ذوالفطر میں قربانی کی تیاری میں روحانی خلوص، مالی تدبیر، شرعی شرائط اور انتظامی امور کے امتزاج کی ضرورت ہے۔ اوپر بیان کردہ مراحل پر عمل پیرا ہو کر مسلمان اپنے عمل کو مکمل اور مقبول الہی بنا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے قربانی کے اعمال میں خالص رکھے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ متجوز ذوالحجاتو کے عشر، ذوالحج 1 10 ذوالحجاتو میں قربانی کا عمل کرشر سوالات کے لیے مقامی مفتی یا عالم سے رابطہ برقرار رکن۔ گوشت کی تقسیم میں احسن اخلاق اور ایمانداری کا مظاہرہ یقینی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قدم پر ہدایت عطا فرمائے۔